वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, शंघाई ताउन तंजीम इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में जाफर एक्सप्रेस खुजदार हमलों और पहलगाम वाक़े की मजम्मत की गई। कहा गया कि सिफारती कोशिशों से आज पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभरा है। SCO एलामिया में ईरान पर हमलों की भी मजम्मत की गई। कहा गया कि हमले ईरान की कौमी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। रियासती खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी असूल हैं। शंघाई ताउन तंजीम ने फ़लस्तीन में फौरी और पायदार जंग बंदी, इंसानी इमदाद की फरहमी पर जोर दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि अफगानिस्तान में जामे नुमाइंदा हुकूमत ही देरपा इस्तेहकाम का रास्ता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मेयार को कबूल नहीं किया जा सकता। दहशत गर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। अफगानिस्तान में नस्ली सियासी ग्रोहों के नुमाइंदों की शमूलियत से हुकूमत कायम की जाए। हर कौम को आज़ादी से सियासी, समाजी, इक्तिसादी रास्ते के इंतखाब का हक हासिल है। दहशत गर्द ग्रोहों को सियासी या किराए के मकासद के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। SCO रुकन ममालिक ने जोर दिया कि तमाम दहशत गर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मौसर कार्रवाई की जाएगी। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करें, शंघाई ताउन तंजीम इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामी में जाफर एक्सप्रेस खुजदार हमलों और पहलगाम वाक़े की मजम्मत की गई। कहा गया कि सिफारती कोशिशों से आज पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभरा है। SCO एलामी में ईरान पर हमलों की भी मजम्मत की गई। कहा गया कि हमले ईरान की कौमी खुदमुख्तारी के खिलाफ वर्जी हैं। रियासती खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी असूल हैं। शंघाई ताउन तंजीम ने फ़लस्तीन में फौरी और पायदार जंग बंदी, इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि अफगानिस्तान में जामे नुमाइंदा हुकूमत ही देरपा इस्तेहकाम का रास्ता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मेयार को कबूल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। रियासती दहशत गर्दी समेत हर किस्म की तखरीबकारी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO इजलास से खिताब। कहा, दहशत गर्दी को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने वालों का झूठा बयानिया दुनिया अब नहीं खरीदेगी। Condemn terrorism in all its forms, including state terrorism. Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. We have irrefutable evidence involvement of some foreign hands in the Jafar Express train incident, as well as countless other terrorist attacks in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. Pakistan respects all international and bilateral treaties, expects similar principle to be followed by all SCO members. Uninterrupted access to due share of water as per existing treaties among the SCO members. Pakistan seeks dialogue and diplomacy over conflict and confrontation. Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue. My country is once again passing through torrential rains, cloudbursts, massive devastation due to consequent flooding in 3 of our major rivers. We deeply appreciate the international community's solidarity and sympathy and support with us. Israel's unjustified aggression against Iran, condemnable and unacceptable. The suffering and starvation unfolding in Gaza is a festering wound on our collective conscience. We reiterate our call for an immediate end to this gruesome violence and heart-wrenching bloodshed in Gaza. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, दो तरफा अमूर और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर से होने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी नागुज़ीर है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब में SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, यह तंजीम तनावर दरख्त बन चुकी है। मुश्तरका खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबत बढ़ाना होंगे। चीन रुकन मुल्कों की समाजी और मौशी तरक्की में किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। हमारी पॉलिसियों का महवर आवाम की तरक्की होनी चाहिए। अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए चैलेंजों पर काबू पाना होगा। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन से ही मुश्तरका खुशहाली का हदफ मुमकिन है।
نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر حادثے میں پائلٹس اور عملے سمیت 5 اہلکار شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں پائلٹ میجر عاطف، کو پائلٹ میجر فیصل، نائب صوبیدار مقبول، حوالدار جہانگیر اور نائک عامر شامل ہیں۔ اور خبر یہ کہ افغانستان میں شدید زلزلہ آیا، اموات کی تعداد 800 ہو گئی۔ ترجمان افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے 2500 سے زائد شہری زخمی ہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، لوگوں کو ہیلی کاپٹرز کی مدد سے ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے صوبے میں بدترین سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ آبی ریلوں کی وجہ سے ہزاروں بستیاں ڈوب گئیں، لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ پنجاب میں بدترین سیلابی صورتحال، ہزاروں بستیاں ڈوب گئیں، لاکھوں لوگ متاثر۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج کے تندو تیز آبی ریلے نے مومی کا بند توڑ دیا، کئی دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے، زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، پریشان مکینوں کو گھر بار چھوڑنا پڑا۔ عارف والا میں سڑک کنارے اجڑے لوگوں کے قافلے ٹھہرے ہیں جن کی نظریں امداد کی منتظر ہیں۔ وزیر آباد کی بستیاں سیلاب میں ڈوب گئیں، کھنڈرات بنے گھروں کے مکین حکومت کو پکار رہے ہیں۔ مان غرق ہو گئے، دانا پھکا مک گیا، کوئی شہر رہ نہیں گئی، فصل باڑی اونج ختم ہو گیا، مال ڈنگر کوئی روڑ کے کوئی او بھوکے تسے بجے نے۔ بندہ نہیں نیڑے لگا، یہ 5 دن تو بندہ بھوکا بیٹھے بچے لے کے تے چکر دے وچ، کسے بندے اکا بالکل وات ہی نہیں لئی وئی کی ہے کی نہیں۔ چشتیہ میں دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، منہ زور ریلے نے 3 حفاظتی بند توڑ دیے، کئی علاقے پانی پانی ہو گئے۔ رنگپور میں سیلاب زمیندار بند توڑ کر بستی اور کھیتوں میں آ گیا، آبی ریلا مظفر گڑھ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پنڈی بھٹیا میں بھی سیلاب کے باعث صورتحال خراب ہے، دریائے چناب کے پانی نے کئی دیہات ڈبو دیے، مضافاتی گاؤں بھی زیر آب ہیں، مکین بے بسی کی تصویر بن گئے۔ پنجاب بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، کئی دیہات زیر آب آ چکے ہیں، بہت سے لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ دریائے راوی میں بھی پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندگان مختلف شہروں میں موجود ہیں، ان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کبیر والا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم شہزاد، ملتان سے ہمیں جوائن کیا مرزا احمد علی نے، اور پاک پتن سے ہمارے ساتھ ہوں گے امداد حسین۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں کبیر والا کا۔ خرم، آپ بتائیے کیا صورتحال ہے، کتنے کیوسک کا ریلا یہاں سے گزر رہا ہے، کتنے دیہاتوں کو اس نے متاثر کیا؟ جی بالکل، دریائے راوی کبیر والا میں ہیڈ سدنائی کے مقام پر تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت 90,000 کیوسک کا پانی کا ریلا یہاں سے گزر رہا ہے، اور یہاں پر جو دریائے راوی کی بیٹ میں 27 مواضعات ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر ایک یہ بھی بریکنگ نیوز دیتا چلوں گا کہ میں اس وقت ہیڈ سدنائی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کوٹ اسلام کے پل پر موجود ہوں، جہاں پر انتظامیہ کی جانب سے ریڈ کلر، سرخ کلر کے جھنڈے لہرا دیے ہیں، جو کہ ایک جو وہ علامت سمجھی جاتی ہے، خطرناک علامت سمجھی جاتی ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا وہ دکھائیں گے، یہاں پر یہ دیکھیں سرخ جھنڈے اس پل کے اوپر، برج کے اوپر لہرا دیے گئے ہیں۔ یا تو یہ پانی کی شدت بہت زیادہ ہے، ریلا بہت زیادہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے انتظامیہ نے جھنڈے لہرائے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کیمرہ مین کو کہوں گا کہ یہ دکھائیں، ساتھ ہی آبادی ہے اور وہاں پر لوگ بھی موجود ہیں، اور پانی وہاں گھروں میں بھی داخل ہو رہا ہے، لیکن ان گھروں کو بھی ابھی تک خالی نہیں کرایا گیا، کیونکہ کوٹ اسلام دریا کے ساتھ ہی موجود ہے اور پانی کی شدت میں مزید مسلسل اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کبیر والا میں دریائے راوی میں جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ اس وقت خطرناک کیفیت منظر پیش کر رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہے گا، ہم رک کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے مرزا احمد علی، اور صورتحال جانیں گے۔ مرزا احمد علی، کہاں پہ آپ اس وقت موجود ہیں اور کیا صورتحال یہاں پہ بتائیے گا؟ جی بالکل، اس وقت ہم ملتان کے علاقہ ہیڈ محمد والا پر موجود ہیں۔ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈ محمد والا برج ہے، اور یہاں دریا کی روانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پانی کا دباؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور پانی کی سطح بھی بلند ہو رہی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس وقت 2 لاکھ سے زائد کا ریلا جو ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ بند بوسن سے لے کر شیرشاہ تک جو ہے 138 سے زائد مواضعات اور آبادیاں ہیں جو براہ راست متاثر ہوئی ہیں، جن میں بند بوسن کے قریب متعدد آبادی جو ہیں وہ صفائی ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اب تک جو ہے 4,29,000 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے، جبکہ 3,60,000 سے زائد لائف سٹاک کو جو ہے وہ ریسکیو کیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق آج رات جو ہے وہ اہم ہے، پانی جو ہے اس کی سطح مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک بڑا ریلا جو ہے وہ آج کی رات آ سکتا ہے اور آئندہ 24 گھنٹے اہم ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 24
24 घंटों के दौरान जो है दरियाए चिनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक जा सकती है। इसके साथ साथ अगर बात करें हम साउथ पंजाब की, तो साउथ पंजाब सेक्रेटरीट के तरफ से भी आदाद शुमार जारी किए गए हैं। सेक्रेटरीट के मुताबिक जो है 6,98,823 अफराद जो है इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जबकि जो अराजी है वो 5,88,050 एकड़ आबादी हुई है, जिसमें ज़रई आबादी यानी कि खड़ी फसलात जिनमें सी वो 5,65,997 एकड़ आबादी मुतासिर हुई हैं। अब तक जो है टोटल इस रिलीफ एक्टिविटी में 8,25,885 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 6,55,688 जानवरों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। ठीक है मिर्जा, आप हमें अपडेट करें मुल्तान की सूरत हाल से, साथ ही रहिए। पाकपतन का रुख करते हैं, इमदाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इमदाद, ये बताइए पाकपतन को कौन सा दरिया लगता है, यहाँ क्या सूरत हाल है और कितने देहात मुतासिर हुए, कौन सी फसलें जो हैं वो मुतासिर हुई इससे? जी बिल्कुल, पाकपतन में दरिया सतलुज के मकाम पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ इस वक्त जो है 1,35,000 का सैलाबी पानी का रेला जो यहाँ से गुजर रहा है, जिससे सैकड़ों जो बस्तियाँ हैं छोटी बड़ी वो ज़ेरे आब आई हुई हैं, उनका ज़मीनी राब्ता भी कट चुका है। अब मेरा कैमरामैन आपको यहाँ पर दिखाता चले कि ये देखें इस वक्त पानी की जो सतह है ये बुलंद हो रही है और ये मकान जो हैं ये घिरे हुए हैं, फसलें जिसमें मक्की है, चावल है, तिल है और दूसरा जो है जानवरों का चारा है वो इस वक्त ज़ेरे आब आया हुआ है। लोगों यहाँ के सैलाबी इलाके के मकीन हैं, इनका ज़मीनी रास्ता भी कट चुका है। इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग अपना माल असबाब लेकर बाहर निकले हुए हैं। कई जगहों पर लोग सड़कों पर भी मुआशी बांधे हुए हैं। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से 18 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जबकि यहाँ जो ज़िला पाकपतन का इलाका है ये 80 किलोमीटर का इस वक्त इलाका है जो सैलाब से शदीद मुतासर है। इंडिया की तरफ से बार बार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से आज रात जो है मजीद दरिया सतलुज में पानी बढ़ने की जो है मतवक्को है, पानी बढ़ने की तवक्को की जा रही है। ठीक है, इमदाद हुसैन, पाकपतन की सूरत हाल से मुल्तान से मिर्जा अहमद अली और कबीर वाला से खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल पर नजर रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। जंग का रुख करेंगे। जंग में रेस्क्यू 1122 की टीमें सैलाबी पानी में फंसे अफराद और उनके मवेशियों को कश्तियों में महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ है। हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। कमर, आगाह कीजिएगा तमाम सूरत हाल से। पानी जो है जंग के बकर रोड पर मुतअद्दिद देहात में तबाही फैला रहा है। इस दौरान जो एक महकमा तनदही से काम कर रहा है रेस्क्यू करने के लिए, जो गांव के अंदर लोग फंसे हुए हैं, वो है रेस्क्यू 1122। रेस्क्यू 1122 की मुतअद्दिद कश्तियां जो है मुख्तलिफ देहात में इस वक्त सरगर्म अमल है। इस वक्त भी हम चकमगियाना से 1122 की टीम एक मरीज को और उसके जो सामान है घर का बकर रोड पर बंद की तरफ ले जा रहे हैं महफूज मकाम पर। मुतासरा खानदान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। 15 फुट पानी है साढ़े ये मेहरबानी की थी हम दिन यार बावी वाले साडा मरीज ले आंदे न। सुबह से अब तक कितने लोगों को इवैक्यूएट किया? 5वां चक्कर है और हम तकरीबन 40 से 50 अब तक लोग इवैक्यूएट कर चुके हैं। घरेलू कोई सामान है, उनके माल मवेशी हैं जो हमने बचाए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू 1122 की टीमें जो है सरगर्म अमल है। बकर रोड के ऊपर जो बंद है, वहाँ के जो नवाही देहात है वहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। गाँव के गाँव जो है पानी के अंदर डूब चुके हैं। इस सूरत हाल में भी रेस्क्यू 1122 की टीमें तासरीन है जो फंसे हुए हैं इलाकों में, उनको मुसलसल रेस्क्यू किए जा रही है। जी, वफाकी हुकूमत ने भारत से एक और सैलाबी रैली की इतला दी है। अगले 24 से 48 घंटे अहम हैं। वजीर इतलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं जंग, साहिवाल, टोबा टेक्सिंग, गौकाड़ा और बहावलपुर हाई अलर्ट पर हैं। सैलाब से 35 कीमती जानों का नुकसान हुआ। 2,500 देहात, 23 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हुए। 8 लाख से ज्यादा मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। फेडरल गवर्नमेंट ने एक नए भारत से एक सैलाबी रैली से आगाह किया है। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर ज़ेरीज का जो एक है उसके ऊपर ऊंचे दर्जे के सैलाब को इंटीमेट किया गया है। अगले 24 से 48 घंटे झंग, साहिवाल, टोबा टेक्सिंग, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, पाकपतन, भावलनगर, विहाड़ी और बहावलपुर के इलाके जो है हाई अलर्ट पे हैं। पंजाब तारीख का बहुत बड़े सैलाब की जद में है। 35 अफराद जो है वो अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। 2200 से 2500 देहात हैं मुतासर हुए हैं। 23,34,000 आबादी इफेक्ट हुई है और अब तक 8,57,000 से ज़्यादा अफराद को जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। जितनी तेज़ी से पानी आ रहा था उसमें इंसान, जानवर, किसी का भी बचना मुमकिन नहीं था। बालाई इलाकों में बारिश और पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बाद गुड्डू के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, लेकिन
سکھر بیراج میں پانی کی سطح میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مختلف بندوں پر محکمہ آبپاشی کا عملہ اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موجود ہیں۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے جہاں وسیع۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں اور پنجاب میں سیلاب کے بعد اس وقت گڈو بیراج کے مقام پر جو ہے پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، لیکن سکھر بیراج کے مقام پر جو ہے پانی کی سطح میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس وقت گڈو بیراج پر جو پانی کی آمد ہے وہ 3,18,000 کیوسک ہے، جبکہ اخراج جو ہے وہ 3,38,000 کیوسک ہے۔ سکھر بیراج پر پانی کی آمد 2,85,000 کیوسک ہے، اخراج جو ہے وہ 2,34,000 کیوسک ہے۔ کوٹلی بیراج پر پانی کی آمد 2,73,000 کیوسک ہے اور اخراج جو ہے 2,44,000 کیوسک ہے۔ محکمہ آبپاشی کے افسران کے مطابق سکھر میں اگلے 3 سے 4 روز کے بعد یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سندھ بھر میں جو ہے فلڈ ہائی رہے گا یا سپر رہے گا۔ کمشنر آفس میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا گیا ہے جس میں غور کی جا رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ سپر یا ہائی فلڈ آتا ہے تو لوگوں کو کس طرح ریسکیو کیا جا سکے۔ 0 پوائنٹ کے مقام پر کشتیاں پہنچا دی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سکھر اور سکھر بیراج سے لگنے والے بند ہیں ان کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ سیلاب پنجاب کی دریاؤں میں آیا، ہم یہ پانی کالا باغ نہیں لے جا سکتے۔ کالا باغ ڈیم ہوتا تو نقصان نہ ہوتا کہنا بالکل بے تکی بات ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے سندھ میں 8 سے 11 لاکھ کیوسک پانی کی آمد متوقع ہے، سپر فلڈ کی تیاری کر رہے ہیں، اندازاً 16 لاکھ افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے پی ٹی آئی میں کافی لوگوں کو اپوزیشن لیڈر دوسری جماعت سے بنانے پر اعتراض ہے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عاطف خان نے یاون نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا محمود اچکزئی کی صرف ایک سیٹ جبکہ اکثریت پی ٹی آئی کی ہے، لیکن بانی کا فیصلہ سب کو ماننا پڑتا ہے۔ پی ٹی آئی والے جذباتی ہیں، اس لیے پارٹی اختلافات باہر آتے ہیں۔ پارٹی کے اندر تو کافی لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے، میجورٹی تو پی ٹی آئی کی ہے، اچکزئی صاحب کی تو ایک سیٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا بنانا چاہیے تھا۔ اوبویسلی خان صاحب کا فیصلہ ہے تو الٹیمیٹلی ماننا پڑتا ہے سب کو۔ اس وقت پی ٹی آئی کو ضرورت ہے راستہ نکالنے کا، باقی پولیٹیکل پارٹی سے بھی انگیج کریں، اپوزیشن الائنس کو مضبوط کریں، بات کریں گورنمنٹ سے۔ اس وقت تو خان صاحب کی جو پیغامات ہیں بہت کوئی عجیب سے طریقے سے آتے ہیں، اپنی مرضی کے وکیلوں کو ہی ملنے دیتے ہیں۔ میں خود میرے خیال میں کوئی 6 دفعہ گیا ہوں، مجھے نہیں ملنے دیا گیا۔ جنید خان گئے کوئی 19 یا 20 دفعہ گئے۔ ایک تو پی ٹی آئی والے جذباتی بھی ہیں، باقی پارٹیوں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں لیکن وہ دب کے رہتے ہیں۔ ہماری پارٹی میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ بتا ہے۔ علیمہ خانم کہتے ہیں پنجاب حکومت کے حکم پر پولیس نے شیرشاہ کی فائل عدالت میں پیش نہیں کی، جس کی وجہ سے ضمانت نہیں ہو سکی۔ بانی پی ٹی آئی سے اہل خانہ کی ملاقات نہ کرانے کے لیے توشہ خانہ کیس کی سماعتیں ملتوی کی جا رہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود حکومت فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں دے رہی۔ آرڈر ہے پنجاب پولیس کو کہ فائل ہی نہ پیش کرو تاکہ بیل ہیئرنگ ہو ہی نہ سکے، کیونکہ یہ شیرشاہ خان کا کیس سامنے آتے ہیں دینی پڑے گی۔ اب 3 بھانجے ان کے جیل کے اندر ہیں، میرے اوپر اریسٹ وارنٹ ہیں، میری بہن کے اوپر کیس ہے۔ توشہ خانہ کی جو تاریخیں تھیں وہ باری باری اب پھر دوبارہ کینسل ہو رہی ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقات ہو۔ ہم اب دنیا کا واحد ملک ہیں جو سویلینز کی ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے حکومت کو حکم دیا کہ 45 دن میں اپیل کا حق دو اور ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی۔ آج اس فیصلے کو 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، حکومت رس سے مس نہیں ہو رہی۔ پاکستان کی حالیہ معاشی کارکردگی مثبت رہی ہے، حکومت اصلاحاتی عمل جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بیجنگ میں ہانگٹا سیکیورٹیز کے چیئرمین جینگ فینگ سے ملاقات میں کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کا پاکستان کی معیشت پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ CAA2 سے بڑھا کر CAA1 کر دی ہے۔ فیچ اور S&P نے بھی پاکستان کی ریٹنگ مستحکم آؤٹ لک پر اپ گریڈ کر دی ہے۔ پاکستان اور چین کے مالیاتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہے۔ پاکستان مالیاتی ذرائع کو متنوع بنانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ کراچی میں پولیو مہم کا آغاز، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے سہراب گوٹ میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ والدین سے خطاب میں کہا کینسر کا علاج موجود ہے لیکن پولیو کا نہیں۔ دنیا میں 2 ملک رہ گئے، افغانستان اور پاکستان۔ ہمیں تو آپ یہودیوں کے ایجنٹ بول دو، کیا آپ افغانیوں کو بھی یہ بولو گے؟ طالبان کی حکومت ہے وہاں پہ، وہاں مولوی نہیں ہے، انہوں نے شریعت نہیں پڑھی ہوئی، وہ اپنے بچوں کے دشمن ہیں۔ پورے افغانستان میں ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو رہی ہے۔ دنیا میں کینسر کا علاج ہے، اس پولیو کا ابھی بھی دنیا میں کوئی علاج ایجاد نہیں ہوا۔ ایک دفعہ پولیو کا بچہ معذور ہو گیا
وہ زندگی بھر معذور ہے. اس کی صرف احتیاط ہے بس. مظفر آباد آزاد کشمیر میں بابا حریت سید علی گیلانی کی برسی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. برہان وانی چوک پر مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا. حریت رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. مقررین کا کہنا تھا سید علی گیلانی کے جد و جہد عوام کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی. شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آزادی کی شمع بجھنے والی نہیں. تحریک آزادی کشمیر اور تکمیل پاکستان کی جد و جہد جاری رہے گی. وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ٹرمپ انتظامیہ کی نئی منصوبہ سازی میں انکشاف کیا گیا ہے کہ غزہ کو امریکہ کنٹرول کرے گا. تمام امور ٹرمپ ٹرسٹشپ انتظامیہ کے تحت ہوں گے. فرانسیسی اخبار کا کہنا ہے غزہ سے تمام فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے گا. امریکہ نے غزہ پر کنٹرول کے لیے 10 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے. اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ اگر فلسطین کو ریاست تسلیم کیا گیا تو مغربی کنارے پر مکمل قبضہ کر لیں گے. برطانوی اخبار گارجین کا کہنا ہے امریکہ نے فلسطین پاسپورٹ رکھنے والے تقریباً تمام افراد کے لیے ویزا منظوری معطل کر دی ہے. فلسطینی امریکہ بھی علاج کے غرض سے سفر، اعلیٰ تعلیم کے حصول اور کاروباری دوروں سے محروم ہو جائیں گے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.